الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو اور عزیز ساتھی، دو حدیثیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی ہمت کر رہا ہوں. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک روایت تو کئی مرتبہ آپ حضرت کے سامنے پیش کی گئی ہے، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کما تحیون تموتون، کہ تم جیسی زندگی گزارو گے ایسے ہی موت آئے گی. واقعات بے شمار ہیں، مشاہدے میں بھی بہت ساری چیزیں ہمارے تمہارے ہیں. بعض مرتبہ آدمی سکرات کی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور لوگ بہت ساری چیزیں جان کے، روح کے آسانی کے ساتھ قبض ہونے اور نکلنے کے لیے اعمال کرتے ہیں، لیکن جان نکل کر نہیں دیتے. بہت سارے واقعات ہیں اس سے. کتابوں میں کارگزاری کے طور پر جو کچھ واقعات لکھے ہیں، ان میں ایسے بھی ہیں واقعات کہ لوگ متعلقین پریشان تھے، کسی بھی قیمت پر روح قبض ہونے کو تیار نہیں تھی. کسی کہنے والے نے کہا کہ گانا سناؤ، گانے کے سنانے پر روح قبض ہو گئی. جان اس کی اسی میں اٹکی ہوئی تھی، گانوں کے سننے کا عادی تھا اور اسی کے سننے پر اس کی روح نکلی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ موت کے وقت تو کم سے کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا چاہیے، لیکن موت کے وقت بھی وہی وہ بے پار والی بات کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو واقعات تو بے شمار ہیں، اور مشاہدے میں ہم اور آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں کہ بہت سارے انسانوں کو ہم نے اپنے سامنے اللہ کے حوالے اپنی جان کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو حدیث پاک کے اندر سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تحیون تموتون، جیسے تم زندگی گزارو گے ایسے ہی تمہیں موت آئے گی. تو ہم سب کے لیے لمحے فکریہ ہے کہ ہمارے لیل و نہار، ہماری نشست و برخاست، ہماری سوچ و فکر، ہمارا ملنا جلنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ کتنی دیر کس چیز کے سوچنے میں لگاتے ہیں اور کتنی چیز اپنی آخرت کے لیے ہم لگاتے ہیں. اس کو سوچنا چاہیے اور اپنی موت کا فیصلہ ہمیں آج ہی کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جیسے تم مرو گے ایسے ہی قیامت کے دن اٹھو گے، موت جیسے آئے گی ایسے ہی میرا اور آپ کا حشر ہوگا۔ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بھی ایک اہم بات تھی۔ ایک دوسری روایت مشکات میں ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اعمال خیر کرتے 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 جنت کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ حدیث میں سرکار نے فرمایا، اعمال خیر کر رہا تھا، اچھے اعمال کر رہا تھا، نیک اعمال کر رہا تھا، اور ان اعمال کی وجہ سے بظاہر جو ہے وہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ یا ایک بالشت کا فاصلہ تھا۔ اگلا قدم اور اگلا اس کا جو جنت ہی میں تھا، لیکن اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنم کے قریب نہیں بلکہ دخل النار، حدیث میں فرمایا وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ کہاں وہ جنت کے قریب ہو گیا تھا اور کہاں جہنم میں پہنچ گیا۔ یہ میرے بھی لیے اور آپ کے بھی لیے لمحے فکریہ ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی بات آخر میں یہ فرمائی کہ ایک آدمی اعمال بد کرتے کرتے جہنم، شیطان کو خوش کرنے والے اعمال کرتے کرتے جہنم کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ یا ایک بالشت کا فاصلہ رہتا ہے۔ تقدیر اس کی اس پر غالب آتی ہے اور فوراً پلٹ جاتا ہے اور وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ دخل الجنہ، سرکار نے فرمایا۔ پہلی روایت اور یہ دوسری روایت دونوں میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے۔ ایک جگہ تو یہ کہہ رہے ہیں سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے جیو گے ایسے مرو گے، اور ایک روایت میں یہ بات آ رہی ہے کہ آدمی نیک اعمال کرتے کرتے جنت کے قریب ہو گیا اور پھر تقدیر غالب آئی، وہ جہنم میں پہنچ گیا، جہنم میں پہنچ گیا۔ تو دونوں کے درمیان جو تضاد ہے، حضرات علماء کرام نے اس تضاد کو دفع فرمایا ہے۔ اللہ حضرات علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرمایا کہ پہلی روایت اپنے الفاظ کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو روایت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں دوسری پیش کی کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ آدمی کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ یا ایک بالشت کا فاصلہ تھا، لیکن اس کی تقدیر اس پر غالب آ گئی اور وہ بجائے جنت میں داخل ہونے کے جہنم میں پہنچ گیا۔ تو علماء نے اس سلسلے میں بات لکھی ہے کہ بظاہر وہ اعمال خیر کرتا تھا، نیک اعمال کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج کرتا تھا، دین کے دوسرے اچھے اور بھلے کاموں میں اپنے جان سے اور اپنے مال سے، اپنے وقت سے اپنی صلاحیتوں کو لگاتا تھا، لیکن یہ سب بظاہر تھا۔ حقیقت میں اس کے اعمال میں کوئی حقیقت، عمل میں کسی عمل میں کوئی حقیقت اور جان نہیں تھی۔ دیکھنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جنتی ہے، دیکھنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نمازی ہے، دیکھنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ زکاتی ہے، دیکھنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حج کرنے والا ہے، اور بظاہر سب کا تصور یہ ہو چلا تھا کہ یہ مرنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا، لیکن اس کی پوری زندگی کے اعمال میں سے کوئی ایسا ایک بھی عمل نہیں ہے کہ جو اللہ کے قابل قبول ہو، مقبول ہو۔ بظاہر اس کے اعمال خیر تھے، بھلائی کے تھے، اچھے تھے، لیکن حقیقت میں کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے وہ اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پچھلے جمعہ یہ بات رکھی تھی کہ جو لوگ مسجد سے دور ہیں ان کے لیے تو الگ محنت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی ہماری تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن کم از کم ہم اور آپ جو مسجد میں آنے والے ہیں
کسی نہ کسی عمل خیر میں کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ حصہ لینے والے ہیں، اپنا جان لگا رہے ہیں، اپنا مال لگا رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل تو ہمارا بظاہر نیک لگ رہا ہو لیکن اس کے اندر حقیقت کچھ نہ ہو، اس میں کوئی جان نہ ہو. تو میری اور آپ کی بھی لیے لمحے فکریہ ہے کہ ہم زندگی بھر نمازی شمار ہوئے، زندگی بھر دیندار شمار ہوئے، زندگی بھر بھلے کام کرنے والوں میں شمار ہوتے رہے، لیکن آخرت میں انجام کے اعتبار سے ہمارے اور آپ کے حق میں خدا نہ کرے اور ہزار بار نہ کرے کوئی دوسرا فیصلہ ہو تو دیکھنے والے بھی دیکھ کر ہمارے اور آپ پر افسوس کریں گے کہ تم تو ایسے تھے، تم تو ایسے تھے، تم تو ایسے تھے، تم یہاں کیسے ہو. تو یہ لمحے فکریہ ہے. اس لیے آپ تمام حضرات کی خدمت میں بار بار یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ ہم چاہے چھوٹا عمل کریں بڑا عمل کریں، اپنے عمل کو درست کرنے کی فکر کریں، جس کے اندر نمبر 1 پر مخلص ہونا ضروری ہے، اخلاص کا ہونا ضروری ہے. نام و نمود سے، دکھلاوے سے، شہرت سے اپنے آپ کو گریز اور پرہیز کرنا. سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں میں یہ بات بہت ہی اہمیت کے ساتھ یہ منقول کی جاتی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کو اپنی امت کے سلسلے میں کفر اور شرک سے زیادہ خدشہ نہیں تھا، وہ نام و نمود اور ریاکاری کا بڑا خوف تھا کہ میری امت نیک اعمال بھی کرے گی لیکن ریاکاری کی وجہ سے، نام و نمود کی وجہ سے، دکھلاوے کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، عجب کی وجہ سے اس کے کیے ہوئے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، اس کے کل قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اس کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. پچھلے جمعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں نماز کے ایک رکن، نماز میں جو 5 فرض ہیں ان میں ایک فرض قیام ہے، قیام کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں 11 باتیں بتایا تھا کہ قیام ہمارا صحیح کیسے ہوتا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں طریقہ کیا تھا، آپ کی سنت کیا ہے، وہ 11 باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا. آج رکوع کے سلسلے میں حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ نے قرآن و حدیث کا خلاصہ نکال کر پیش کیا 8 باتوں میں کہ میرا اور آپ کا رکوع صحیح ہوگا جبکہ ہم 8 باتوں کو اس میں ملحوظ رکھیں گے، پاس و لحاظ رکھیں گے. وہ 8 باتیں کیا ہیں اس کو مجھے اور آپ کو سننا اور سنانا ہے اور عمل میں اپنے لانے کی کوشش کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ لکھی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے انگلیوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑنا، نہ گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے نہ گھٹنوں سے نیچے ہاتھ رکھنا ہے، بلکہ اپنی ہتھیلی کو گھٹنوں پر رکھنا ہے اور اس کو پکڑنا ہے مضبوطی سے، جس کو ہم آپ کہتے ہیں گڑگا، گڑگے کو ہتھیلی سے پکڑنا یہ سنت ہے، یہ حضور علیہ السلام کا عمل ہے. یہ رکوع کے اندر سب سے پہلی بات علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اپنے ہتھیلی کے ذریعے سے گڑگے کو پکڑا جائے. اور پکڑنے کے اندر دوسری سنت یہ بیان کی گئی ہے کہ اپنی انگلیوں کو پھیلانا، جیسا کہ قیام میں یہ بات بتائی گئی تھی تکبیر تحریمہ کے وقت، نہ اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کو پھیلانا ہے نہ چمٹانا ہے، بلکہ اپنی حیت پر رکھنا ہے، نہ زیادہ کھلے ہوئے ہوں نہ زیادہ چمٹے ہوئے ہوں، اپنی حالت پہ رکھنا ہے. لیکن گڑگے کی پکڑنے کے سلسلے میں سنت یہی ہے کہ اپنے گڑگے کو پکڑنے میں اپنی انگلیوں کو پھیلا کر رکھو، گڑگے اوپر پھیلا کر رکھنا یہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تیسری چیز علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ سر اور سرین ایک لیول میں ہو. عورتوں کے لیے بات ہے کہ ان کے سر زیادہ جھکے ہوئے نہ ہو، وہ ہلکا سا جھکیں گے، ان کے رکوع کی حیت جو ہے وہ ہلکا سا جھکنا ہے. لیکن مردوں کے لیے یہ سنت یہ ہے کہ ان کا سر اور سرین ایک لیول ہو. اور چوتھی سنت یہ ہے کہ ان کی کمر بچھی ہوئی ہو، کمر، سرین اور سر ایک لیول میں ہو. جو لوگ معذور ہیں ان کے عذر کا پاس و لحاظ شریعت میں رکھا جاتا ہے. کچھ لوگ پوری طرح سے جھک نہیں سکتے، ان کو کچھ آزار ہیں.
نہ میں آپ کا رکوع دیکھوں نہ آپ میرا رکوع دیکھیں. ہر آدمی اپنا رکوع دیکھے. کس کے لیے کس کے ساتھ کیا آزار ہیں وہ تو وہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا، آپ میرے بارے میں نہیں جانتے. لیکن سنت یہی ہے کہ رکوع کے اندر جو ہے ہماری کمر بچھی ہوئی ہو اور سر اور سرین ایک لیول میں ہو. یہ مردوں کے لیے ہے. اور عورتوں کے لیے ہے کہ وہ ہلکا سا جھکے. عورتیں پوری طرح سے جھکنا ان کے لیے سنت نہیں ہے. وہ تو تھوڑا سا جھکیں گے ان کا رکوع ہو جائے گا. تو ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی علماء نے یہ لکھی ہے کہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا. 3 مرتبہ کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا یہ بھی سنت ہے. یہ بھی سنت ہے. اور یہ بھی سنت ہے کہ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے اور کیا کہتے ہیں مقتدی جو ہے ربنا لک الحمد کہے. ربنا لک الحمد کہے یا ربنا ولک الحمد. دونوں الفاظ حدیث میں ہے. ربنا لک الحمد بھی ہیں اور ربنا ولک الحمد واو کے ساتھ بھی ہیں. بعض کتابوں میں واو کے ساتھ لکھا ہے، بعض کتابوں میں بغیر واو کے لکھا ہے. تو آدمی جو جس کی جو عادت وہ پڑھ سکتا ہے. تو یہ رکوع کی سنتیں ہیں. اور ایک سنت یہ لکھی ہے کہ رکوع میں ہماری پنڈلیاں سیدھی ہوں. پنڈلیاں اس کو کہتے ہیں. اس کو جھکانا نہیں ہے. رکوع کرنے کے وقت بعض لوگ اپنے گڑگوں کو جھکاتے ہیں. یہ سنت کے خلاف ہے. یہ سنت کے خلاف. سنت یہ ہے کہ ہماری پنڈلیاں سیدھی ہوں. سیدھی ہوں اور پھر کمر اور کیا کہتے ہیں سرین اور سر ایک لیول میں ہو. تو یہ سنت رکوع کی سنتیں ہیں. علماء نے یہ بات لکھی جب آدمی ان سنتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کا پابند بن کر رکوع کرتا رہے گا تو ہمارا رکوع ہو جائے گا. اس سلسلے میں ایک اخیر میں یہ بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے رکوع صحیح نہیں، سجدے صحیح نہیں. لیکن نماز باجماعت کا اہتمام کرنے پر علماء نے بات لکھی ہے کہ اگر مقتدیوں میں سے ایک کا بھی رکوع صحیح ہو گیا، ایک کا بھی سجدہ صحیح ہو گیا، ایک کا بھی قاعدہ صحیح ہو گیا، ایک کی بھی تکبیر تحریمہ صحیح ہو گئی، ایک کا بھی قیام صحیح ہو گیا، کسی ایک کا کوئی ایک عمل اللہ کو پسند آ گیا تو اس ایک عمل کی وجہ سے جماعت میں شریک ہونے والے 50 اور سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ رہیں گے ان سب کی اللہ پاک نماز قبول کریں گے. ان سب کی نماز قبول کریں گے. ہم اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کا جو حال ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کا رکوع صحیح ہے، کسی کا سجدہ صحیح نہیں، کسی کا سجدہ صحیح ہے تو قاعدہ صحیح نہیں، کسی کا سب صحیح ہے تو قرآن صحیح نہیں. قرآن صحیح نہیں. لیکن جماعت کی نماز کا ہم اور آپ اہتمام کریں گے تو کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا پوری جماعت کے اندر کہ ان میں شریک ہونے والے میں سے کسی ایک کی نماز کو اللہ پسند کر لے. تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ کسی ایک کی قبول کر لے اور باقی کے رد کر دے. یہ خدا کی سنت نہیں ہے. حدیث میں بارہا آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ 6 لاکھ لوگ حج میں پہنچے ہوئے تھے اور ان میں سے 6 لاکھ میں سے صرف اللہ پاک نے 6 کے حج کو قبول کیا تھا اور بقیہ 5 لاکھ اور اوپر کے سارے لوگ جو ایسے تھے کہ جن میں سے کسی کا بھی حج اللہ کو مقبول نہیں تھا. لیکن ندا یہ آئی کہ اللہ پاک نے ان 6 لاکھ کی برکت سے 6 آدمیوں کی برکت سے 6 لاکھ کے حج کو قبول کیا. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی عادت ہے. اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ نماز باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں. ایک تو یہ ہے کہ اپنی نماز کو درست کرنے کی فکر کریں. ہمارا رکوع، قیام اور سجدہ اور قاعدہ درست ہو، ہمارا قرآن صحیح ہو، جہاں اس کی فکر کرنی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ مجھے اور آپ کو اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہم باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. لاکھ کوشش کرتے رہے، موت تک کوشش کرتے رہے تو بھی نماز ہماری صحیح ہوگی نہیں صحیح ہوگی کوئی نہیں کہہ سکتا. میری اور آپ کی نماز اس قابل ہو جائے کہ اللہ کیا شرف قبولیت حاصل ہو کوئی نہیں کر سکتا. لیکن یہ گارنٹی کے ساتھ کہی جا سکتی ہے بات کہ جو لوگ باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں اللہ ان کی نماز کو ضرور قبول کریں گے، ضرور قبول کریں گے. اس لیے میری اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. اور جو سنن ہیں علماء نے 51 سنتیں لکھی ہیں نماز کے اندر، جس میں سے الگ الگ قیام کی الگ سنتیں، رکوع کی سنتیں الگ، سجدے کی سنتیں الگ، قاعدے کی سنتیں الگ،
یہ ساری سنتوں کو الگ الگ بیان کیا ہے تاکہ یاد کرنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے اور پھر عملی مشق کرنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو۔ جیسے جیو گے ایسے مرو گے، جو روایت پڑھی گئی ہے اس کے مطابق ہم سب ایسے جینے والے بنے کہ ہماری موت اچھی ہو جائے۔ موت جس کی اچھی ہے وہ اچھا ہے۔ اسی لیے ننھے پیر ایک بزرگ گزرے بھوپال کے اندر جن کا نام تھا ننھے پیر، ان کو ننھے پیر کے نام سے یاد کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے معلوم ہو جاتا تھا کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا اور انتقال کے وقت اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے جان اللہ کی سپرد کر دی، تو میری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ میں اس کے گھر پہنچوں اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر پہنچوں، مٹھائی کا ڈبہ لے کر پہنچوں، میری طبیعت چاہتی ہے۔ لیکن لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، ہمارے دادا کا انتقال ہوا ہے، اور ان کو دیکھو کیا لگی ہے کہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر ہمارے گھر پہنچے۔ چونکہ ہمارے نزدیک حسن خاتمہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ موت کے وقت کلمہ پڑھنا کتنی اہم چیز ہے، کتنی قابل قدر چیز ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ جو ہیں ان خوشیوں کے اظہار کرنے والے اظہار کریں گے تو اس کو معیوب سمجھیں گے اور طعن و تشنیع کا ان کو نشانہ بنائیں گے، ورنہ جو لوگ جانتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں، اور وہ تو خوشی اور مبارکبادی میں مٹھائی کے ڈبے ہمارے اور تمہارے گھر پہنچائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات اعلان کے طور پر